یہ دور فتنوں کا اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ویسے تو یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہاں خیر و شر کا معرکہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے اور دوسری طرف حزب الشیطان ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے ماننے والوں کا گروہ ہے اور دوسری طرف شیطان اور اس کی ذریت ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ لوگ حزب اللہ کو اختیار کرتے ہیں یا حزب الشیطان کی طرف جاتے ہیں۔ ہر زمانہ ہی مختلف طرح کے امتحان لے کر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانی تاریخ کا سب سے بہترین زمانہ وہ تھا جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بدترین ہوگا۔ یہ حضور نے خود بیان فرمایا، پوری قطعیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، والذی بعدہ شر منہ۔ ہر بعد میں آنے والا پہلے سے بدترین ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے استثناءات، تھوڑی تھوڑی ایکسیپشن ضرور ہیں۔ کبھی کوئی ایک زمانہ آئے گا جس میں کچھ بہتری آ جائے گی، جیسے قرب قیامت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسلام کا پھر سے غلبہ ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھرے گی، کفر و شرک کی سب علامتوں کو توڑا جائے گا۔ یہ جزوی، یہ زمانے کی جزوی بہتری ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ گراف اب نیچے ہو جائے گا، ایمان کا، عمل کا، تقوی کا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہر بعد میں آنے والا پہلے سے زیادہ بدترین ہوگا۔ یہ ہر بعد میں آنے والے زمانے میں پہلے سے زیادہ چیلنجز ہوں گے، ایمان و عمل کے لیے فتنے بڑے بڑے ہوں گے، نئی نئی شکلوں کے ساتھ آئیں گے، اور ٹائٹل بڑے عمدہ، دل نشین، دلکش ہوں گے، اور حق چھپتا جائے گا، باطل کا غلبہ ہوتا جائے گا، حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں میری امت پر وہ زمانہ بھی آئے گا، لوگ صبح تو ایمان کی حالت میں کریں گے، لیکن شام ہوگی دائرہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ رات کو ایک شخص بستر پہ ایمان کی حالت میں جائے گا، صبح اٹھے گا تو کفر میں جا چکا ہوگا۔ من یشرف لہا تشرف ہو، جو فتنوں کی طرف جتنا آگے بڑھے گا فتنے اتنا ہی اس کو اپنی لپیٹ میں لیتے جائیں گے۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا ان السعید لمن جنب الفتن، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فتنوں سے میں محفوظ ہوں، میرے ایمان کو اور عمل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔
جس نے فتنوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ میرے گرد و پیش میں جو فتنے ہیں وہ کیا ہیں اور میں نے اپنے ایمان و عمل کو ان سے بچانا ہے، جس کو یہ احساس پیدا نہیں ہوا اس کا حال ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تنقضن عر الاسلام عروۃ عروۃ، اسلام ایک زنجیر کی طرح، ایک چین کی طرح ہے. زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی دوسری میں، دوسری تیسری میں، تیسری چوتھی میں، چوتھی پانچویں میں، یہ سارے حلقے مل کر ایک زنجیر بنتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اسلام کی زنجیر ایک ایک کڑی کر کے کھلے گی اور ٹوٹ جائے گی، یہ ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانیں گے، فتنوں کو نہیں جانیں گے، ایمان تو ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، خیر کو جانتے ہوں گے، شر کو نہیں پہچانیں گے، لہذا جو شر کی آمیزش ہوگی اس سے بچ نہیں پائیں گے. شر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کے ایمان اور عمل کو چیلنج دیتے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں بے ایمانی میں، کفر میں اور بدعملی میں لے جائے گا. یہ حالت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کی حساسیت کا اندازہ ہو یا نہ ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا اندازہ تھا. اور دعائیں تو وہ بھی ہیں جو میرے آقا و مولا نے صحابہ کو سکھائی. ایک دعا وہ ہے جو آسمان والے نے اپنے پیغمبر کو سکھائی ہے، فرمایا یا محمد اذا صلیت فقل، اے میرے حبیب جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہ دعا کرنی. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہ میں نیکی کرنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، برائی سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، مساکین کی محبت کی توفیق مانگتا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، میں محمد اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے یہاں فتنوں سے بچا کر تو نے اپنے پاس لے جانا ہے. کیوں؟ ان سعید لمن جنب الفتن، سعادت مند شخص وہ ہے، بختور شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور ہلاکت میں گرنے والا شخص وہ ہے جو فتنوں میں مبتلا ہو گیا، جس نے فتنوں کو پہچانا نہیں، فتنوں سے اپنے دامن کو بچانے کے اسباب اختیار نہیں کی. اس دور میں انسانوں کو جو فتنہ درپیش ہے، ایک سے ایک بڑا فتنہ ہے. اولاد میں فتنے، مال میں فتنے، رشتوں ناتوں میں فتنے، یہ تو معاملہ چل ہی رہا ہے. لیکن آج جس طرح سے انسان دنیا کی غلامی میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں دنیا اور اس کے خزانوں کے لیے، دنیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، دنیا اور یہاں پہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان میں اتنی ہرس کبھی پیدا نہیں ہوئی جتنی آج پیدا ہوئی ہے. آج کا انسان دنیا کا سب سے بڑا متوالا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آج کی تہذیب زرق برق ہے، اور یہ آنکھوں کو بہت بھلی لگتی ہے. مال کا فتنہ عروج پہ، حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے کوئی فتنہ ہوتا ہے. وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. لَنْ فَقْرَ اخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ خوف نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، خوف مجھے اس بات کا ہے ان تمسک علیکم الدنیا، تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی طلب میں اسی طرح مقابلے کرو گے جس طرح یہود و نصارہ کرتے رہے.
اور یہ دنیا جس طرح اس نے ان کو ہلاک کیا ایسے ہی یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. سو فتنے بہت زیادہ ہیں. یہ تو میں نے ایک آدھ فتنے کا ذکر کیا. آج کی مجلس میں اس طاق رات کی نسبت سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, نجات کیسے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا پورا خلاصہ اور کلیہ جو ہے ایک ہی صورت میں بیان کر دیا, لیکن اس صورت میں غور شرط ہے, غور و فکر شرط ہے. کیونکہ اگر قرآن مجید میں غور و فکر نہ ہو, صحیح ابن حبان کی وہ روایت ذہن میں رکھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی رات کے آخری پہر آپ قیام میں ہوتے تو حضرت بلال پہلی اذان دیتے تھے. وہ آتے اور حضور سے اجازت مانگتے, آپ اجازت دے دیتے, اذان دیتے. تو ایک رات تشریف لائے اور دیکھا حضور دعا میں ہیں اور اللہ کے ساتھ مناجات میں ہیں. انتظار کیا, معمول سے ہٹ کے تاخیر ہو گئی اور انتظار کرتے رہے. جب حضور فارغ ہوئے تو حضرت بلال کہتے ہیں آج تو معمول سے ہٹ کے ذرا زیادہ آپ دعا میں مشغول تھے. حضور نے فرمایا اس لیے بلال آج کی رات مجھ پر وہ آیات اتری ہیں, وَيْلٌ, لفظ ہے وَيْلٌ, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, لمن قرأها ولم يتدبر فيها, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان آیات کو پڑھ کے گزر گیا اور اس کے معانی میں اس نے غوطہ نہیں لگایا اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں, اس میں تدبر نہیں کیا. دور حاضر کا بدترین فتنہ یہ بھی ہے. یہ سمجھ لیا گیا کہ دین کا جو علم ہے یہ تو مولوی کا کام ہے. ہم نے زندگی کو کلاسیفائی کیا نا چیزوں کو. یہ جو ہے اس کو ہم نے میڈیکل کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں یہ مشینیں بنائے گئے انجینئرز ہیں, یہ لوگ ہیں یہ قانونی معاملات دیکھیں گے. اور ہم نے کہا جی یہ دین کا علم سیکھنا سکھانا بس یہ چند علماء کا کام ہے. اور اس کے بعد پورا معاشرہ علماء کے علاوہ دین کے علم سے کہیں دامن ہو گیا اور جہالت میں چلا گیا. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بخاری مغرب کہلائے, انہوں نے کہا دینی علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جو فرض کفایہ ہے, وہ صرف چند علماء سیکھ لیں معاشرے میں کافی ہے. لیکن دین کا ایک علم وہ ہے جو ہر آدمی پہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دین کا وہ علم جو فرض ہے وہ توحید کے اقرار سے بھی پہلے فرض ہے. یعنی عقیدے کی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ مسلمان پہ سب سے پہلا واجب کیا ہے, سب سے پہلا واجب یہ ہے توحید کے اقرار سے پہلے کہ وہ توحید کے معانی کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرے. آپ مثلا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, علماء نے کہا لا الہ الا اللہ قبول نہیں. یہ قبول نہیں جس طرح کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے, نماز قبول نہیں ہے. جس شخص کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی دے تو اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ العلم بمعناها نفیا و اثباتا. لا الہ میں نفی کس کی ہے, الا اللہ میں اقرار کس کا ہے. میں نے کس کو نہیں مانا اور اس کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے, اور میں نے کس کو مانا ہے اور ماننے کا معنی کیا ہے. یہ علم ہے, یہ لازم ضروری اور فرض تھا. ہم نے کہا نہیں ہمارے بچے کو تو ناظرہ قرآن فرض تھا بس, وہ بھی پتہ نہیں فرض کی نیت ہوتی ہے یا نہیں, ٹرینڈ ہے. تدبر ضروری ہے, قرآن میں تدبر, دین میں تدبر. پانچ ارکان اسلام کے, 6 ارکان ایمان کے, اس کے معانی مفاہیم, اس کی شرائط, اس کی حدود, اس کی قیود,
ہر مسلمان پہ لازم ہے یہ علم. حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی، یعنی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تفصیل بیان کی ہے. کوئی آدمی مثلا تجارت کرنے والا، دکان ڈالنی ہے، اس میں دکان کے متعلق اس تجارت کے جو وہ کرنے جا رہا ہے، اس تجارت کے متعلق دین کا، شریعت کا علم لینا اس پر فرض ہے. ایک تو ہے جو اسلام اور ایمان کے ارکان ہیں، جو کہ دین کی عمومات ہیں دین کے، وہ تو فرض ہے ہی ہے. پھر وہ چیزیں جو علماء کا تخصص ہوتی ہے، یعنی ساری فقہ دین کی، ساری شریعت، اس میں سے وہ چیز جو میرے متعلق ہے اور میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا علم حاصل کرنا مجھ پہ فرض اور لازم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں تدبر شرط ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تدبر کرنے والا اگر تدبر کر لے، دن رات لوگ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، 2 سطر کی یہ سورہ مبارکہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں غور کرنے والا غور کر لے، سارا قرآن اللہ نہ اتارتے، یہ 2 سطر کی سورت ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ نجات کا پورا فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا. اس میں کامیابی کیسے ملے گی، فتنوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا، تم اپنے صراط مستقیم پر کیسے کھڑے ہوگے، اللہ کو راضی کیسے کرو گے، اللہ کی معرفت کیسے ملے گی. والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان فتنوں میں، خساروں میں، تکلیفوں میں، گھاٹوں میں. اللہ اکبر. اور یہاں کسی خاص طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں نہیں کہا الانسان. العلماء نہیں کہا کہ علماء خسارے میں ہیں، وکیل خسارے میں ہے، ڈاکٹر خسارے میں ہے، انجینئرز نہیں. جو انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، نقصان میں ہے. اور یہ کوئی بھی انسان ہے، خسارے سے نکلنے کے لیے ایک ہی نظام ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اصل میں یہ 2 چیزیں ہیں جن کی 4 شاخیں. اس کو میں یہ کہتا ہوں، ایک ہے نظام ایمان و عمل. کیا ہے نظام؟ بولیں، اس کو یاد کر لیں، کوئی حرج نہیں. نظام یہ بیان ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسرا نظام دعوت. ہاں، یہاں لفظ کیا ہے؟ تواصوا، التواصی بالحق. اس کو 2 بار دوہرایا. تواصی بالحق، دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا، دین کا ٹھیکہ اٹھانے کا، دین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنے کا نظام. دین میں تھرڈ پارٹی نہیں، دین میں فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی بننے کا نظام. یہ نظام تواصی ہے. قرآن اس کو تواصی بھی کہتا ہے، قرآن اس کو اصلاح بھی کہتا ہے، قرآن اس کو دعوت بھی کہتا ہے، قرآن اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لفظوں سے بھی دہراتا ہے. 2 چیزیں. نجات سے نکلنے کے یہ 2 راستے، ایک نہیں ہے. بھول چوک میں نہ رہیں کہ بس ایمان و عمل ہو گیا تو کافی ہے. ایک نظام ہے ایمان و عمل کا نظام، اور دوسرا نظام ہے تواصی بالحق کا نظام. اب نظام ایمان و عمل ہے کیا، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے. نظام ایمان و عمل سب سے پہلے جس اکائی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اکائی ہے اخلاص. اخلاص. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے جب تک اس میں اللہ کی رضا کا پہلو اور خالص اخلاص کا پہلو نہ آ جائے. نظام ایمان و عمل اخلاص کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. اپنا اپنا ہم نے جائزہ لینا شروع کرنا ہے. نظام ایمان و عمل جن بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے اس میں سے پہلی بنیاد اخلاص. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج نیکیوں کے بارے میں ایکسٹروورڈ ہے یا انٹروورڈ ہے؟
آج دنیا ہے پریزنٹیشن کی دنیا، پیشکش، دکھانا ہے، پہنچانا ہے، پریزنٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ جو دین لے کے آئے، ایمان و عمل کا جو نظام ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے، خسارے سے نکالتا ہے، نجات دلاتا ہے، اس نظام میں اعمال کو چھپایا جاتا ہے، ایمان کو چھپایا جاتا ہے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، چیزوں کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے کی جدوجہد اور سعی کی جاتی ہے۔ اتنے حج کر لیے جی، اتنے عمرے کر لیے، اتنا صدقہ، اتنا خیرات، زکوٰۃ ہی ہماری تو کروڑوں میں نکلتی ہے۔ آج کل بڑی اللہ نے توفیق دی ہوئی، اور شیطان کا حملہ کیا ہے؟ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ذرا اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرو۔ اخلاص یہ پہلی بنیاد ہے نظام ایمان و عمل کی، یہیں سے اگر کام ختم ہو گیا اوپر عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نظام ایمان و عمل کھڑا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بہت غور سے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو یہ اسلام نہیں چاہیے جو 10 سال کا ہو جائے تو وہیں کا وہیں بچے کا بچہ ہے، 20 سال کا ہو جائے تو وہیں کھڑا ہے۔ ہم لوگ کتنے سال کے مسلمان ہیں؟ ہمارا اسلام کتنا ہے؟ جس کی عمر 20 سال ہے اس کے اسلام کو 10 سال تو ہو گئے، کیونکہ شعور کی زندگی سے اسلام شروع ہوتا ہے نا۔ بچپن میں تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو نہ چاہتے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہودی کا بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے، عیسائی کا بھی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، حضور نے فرمایا یہودی اپنے بچے کو یہودی بناتا ہے، عیسائی اس کو عیسائی بناتا ہے، مشرک اس کو مشرک بناتا ہے۔ ہم شعور میں آئے کتنا سال؟ کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 ہو گئے، کسی کو 30 ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ 40 سال میں ہمارا اسلام کہاں کھڑا ہے؟ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہی، آگے ڈیولپ ہوا ہے۔ ایک آدمی نے دکان ڈالی، 100 روپے روزانہ کا نفع ہوتا تھا۔ 10 سال بعد پوچھنے والے نے پوچھا کتنا نفع ہو رہا ہے؟ جی اتنا ہی ہو رہا ہے، 100 روپے نفع ہوتا ہے۔ اس نے کہنا تم نے وقت ہی ضائع کیا ہے، کب سے کام کر رہے ہو جناب؟ مجھے 20 سال ہو گئے، پروگریس کیا ہے؟ پروگریس کیا ہے؟ یعنی دنیا کے سلسلے میں تو پروگریس، اور اس کو فلاسفرز کیا کہتے ہیں؟ پروگریس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ رین آف کوانٹیٹی، مقدار کتنی بڑی ہے، وہاں کی وہیں کھڑے ہو، فلوپ، فیلئر، پیچھے رہ گئے، تم فیل ہو گئے ہو، خسارے اور نقصان میں ہو، آگے نہیں بڑھے، اور وہاں کے وہیں کھڑے ہو۔ زمانہ کہاں پہنچ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کے سلسلے میں اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ جوں جوں تم آگے بڑھو تمہارا اسلام بھی آگے چلنا شروع ہو جائے۔ اسلام سے ایمان پہ آؤ، ایمان سے احسان پہ آؤ، احسان کا پہلا درجہ مراقبہ ہے۔ کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اب 10 سال ہو گئے دین سیکھتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، دن رات مسجد میں جاتے ہوئے، جمعے سنتے ہوئے، اعتکاف بیٹھتے ہوئے، رمضان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہوئے حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ احساس میری جان نہیں چھوڑتا، جو کہتا ہوں جو کرتا ہوں، لوگوں میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، مجھے ہر وقت اللہ کی نگرانی ہے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا یہ مقام مل گیا، احسان کا اگلا درجہ مشاہدہ ہے۔ تو حضور کہتے ہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یا 20 سال گزر گئے بس وہی پتا تھا، ایمان نام ہے 6 چیزوں کا، اسلام نام ہے 5 چیزوں کا، بس وہی مجھے پتا تھا، آج بھی اتنا ہی پتا ہے، بلکہ وہ بھی تھوڑی سی بول گئی ہیں، تازہ کرنے والی ہے۔ نظام ایمان و عمل کھڑا ہوتا ہے اسلام کی ڈیولپمنٹ پہ۔ اسلام آگے بڑھے، ہر روز آگے بڑھے۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آج مسلمان ہوئے، کل نمازی ہوئے، پھر زکوٰۃ دینے لگے، پھر حج کرنے لگے، پھر رسول اللہ کے شدائی ہو گئے، پھر جہاد کے متوالے ہو گئے، پھر شہادتوں کے منصب کے دیوانے ہو گئے، اللہ کے لیے جان و مال لٹوانے والے ہو گئے۔
ہماری کیفیتیں کیا ہیں؟ اپنا اپنا خود جائزہ لیں، میں بھی لوں آپ بھی لیں۔ اسلام کا حسن دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہر شخص میں، ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ایکسیلنس دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں للذین احسنوا الحسنی، اللہ کی اعلیٰ جنتیں، وہ اعلیٰ جنتیں ہیں۔ اعلیٰ چیز کی طرف چڑھ کے جایا جاتا ہے جس نے اپنے اسلام میں یہ جو ہے یہ چڑھنے کا، درجات چڑھنے کا کام شروع نہیں کیا، وہ اللہ کی جنتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ اسلام میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ حضور فارمولہ دے رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نظام ایمان و عمل کھڑا ہوگا، پہلی بات اخلاص پہ، دوسری بات کس پر کھڑا ہوگا؟ ترکہ ما لا یعنی، جب تک آپ اپنی زندگی میں بے مقصد چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس وقت فتنہ یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، گناہ تو گناہ ہے، اس پر میرا نفس مجھے ملامت کرتا ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بات یہ ہے میں ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جن چیزوں کو چھوڑ کر مجھے اسلام میں ترقی اور کامیابی اور ڈیولپمنٹ ملے گی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ترکہ ما لا یعنی، بے مقصد چیزوں کو چھوڑو۔ اس تہذیب کا فتنہ، کلام بے مقصد، گفتگو بے مقصد، ادھر ٹولی بیٹھی، ادھر بیٹھی، ادھر بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، 2 بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، بے مقصد گفتگو، سیاست پہ، معیشت پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، لوگوں پہ، عام پہ، خاص پہ گفتگو ہو رہی، کثرت کلام، اور کہہ رہے ہیں جی جتنا کوئی آؤٹ سپوکن ہوتا ہے اتنا جینیس ہوتا ہے، یا زیادہ بولنے والا جینیس ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، میرے دین میں زیادہ خاموش رہنے والا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ شرط لگائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ میں ایمان ہے وہ خاموش رہے گا، صرف نفع کی بات کیا کرے گا، زیادہ خاموش رہے گا، تھوڑی گفتگو کرے گا۔ جس پہ اللہ کا ایمان ہے وہ خاموش رہے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ زیادہ بولے گا۔ بے مقصد گفتگو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ قل حیاؤہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ گپ شپ، زیادہ چیٹنگ، زیادہ کنورسیشن، زیادہ سوشلائزیشن، اب یہ نام رکھ دی، میں نے پہلے عرض کیا ٹیگنگ بہت اچھی ہے، وہ جی کنورسیشن ہو رہی ہے، اور یورپ میں کیا کہتے ہیں جی یہ اصل میں نا سوشلائزیشن ہو رہی ہے، معاشرہ تم نے تباہ کر دیا، لوگوں کے نفع سے تمہیں غرض نہیں رہی، مفاد پرستی کی بے حیا تہذیب کے اندر تم چلے گئے، اور کہتے ہیں سوشلائزیشن۔ تو نام نئے نئے رکھ دیے، لیکن کیا گپ لگانے کا، باتیں کرنے کا، وقت ضائع کرنے کا۔ حضور نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہوتا جو بے مقصد اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو عمر کہہ رہے ہیں جس نے گفتگو زیادہ کی اس سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، جس سے غلطیاں زیادہ ہوں گی قل حیاؤہ، اس کی شرم اور حیا ختم، جو خطائیں زیادہ کرے گا شرم حیا ختم، دلیر ہو جائے گا، کوئی بات نہیں غلطی تو ہوتی رہتی، اور جس کی حیا ختم ہو گئی قل ورعہ، اس کا تقوی اور پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جس کا تقوی ختم ہو گیا مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو دوسرا فارمولہ جس پر اسلام کا نظام ایمان و عمل کھڑا ہوتا ہے وہ ہے لا یعنی چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے۔ لمبا پڑھ کے سوئے رہنا، ہمارے ساتھ اعتکاف میں ہوتے ہیں، بہت سوتے ہیں، جیسے یہ پورے سال کی نیند پوری کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، ویسے نیت کرنے والا جس کی نیت عبادت کی ہو جائے یہ تو اس کا کرم اور فضل ہے، وہ اس اچھی نیت والے کی نیند کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص نیت کر کے سو جائے
اللہ میری آنکھ کھلے گی، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے عبادت کروں گا. پھر آنکھ نہیں کھلی، سویا رہ گیا یہاں تک کہ اذان فجر ہو گئی. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھو ساری رات قیام کرتا رہا. یہ تو اس کی عطا ہے. ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ کثرت نوم، سوئے رہنا، جی بھر کے سونا. اللہ کہتے ہیں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. امام مالک رحمت اللہ علیہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے بستروں پہ سونے چلے جاتے، امام مالک رحمت اللہ علیہ گھر آتے، مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور روتے رہتے. پوچھنے والے پوچھتے سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی. جس کو یہ پتا ہو کہ نیچے جہنم کے انگارے جل رہے ہیں اس کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری دکان جل جائے نیند نہیں آئے گی. سارا سال محنت کی، ڈگری نہیں ملی، فیل ہو گیا، نیند نہیں آئے گی. رشتہ ٹوٹ گیا، نیند نہیں آئے گی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو نیند اس لیے نہیں آتی تھی، پتہ نہیں اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور حسن بصری کہتے تھے میرے سر کے اوپر اللہ کی عظیم الشان جنتیں ہیں، میرے پاؤں کے نیچے اللہ کی بدترین بنائی ہوئی جہنم ہے. مجھے نیند کیسے اس کی طلب ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اس سے بچنے کا مجھے جو ہے وہ فکر لگی ہو پھر بھی نیند نہیں آتی. وبالاسحار، ان کی سحریاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں. تو مالا یعنی چھوڑے. پوری انسانی تاریخ میں اب یہ بات کیلکولیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کھانے اور پینے کی وہ تہذیب، حیوانی تہذیب کبھی نہیں تھی جو آج پیدا ہوئی. آنکھ اٹھائیں، وہ ریسٹورنٹ، وہ ہوٹل، وہ کھانا، یہ کھانا، اس سے بہتر یہ والا کھانا، اس سے بہتر یہ کھانا، یہ تھوڑے پیسوں میں یہ آفر ہے، یہ میل ہے، یہ بوفے ہے. ادھر آؤ. رمضان کا مہینہ اللہ بھوک رکھوانے کے لیے. نفس کمزور پڑے، نفس امارہ کمزور ہو جائے، حیوانیت کمزور پڑے، روحانیت عروج پہ آئے. اللہ یہ چاہتے تھے روزے کے ذریعے. انہوں نے کہا نہیں، آؤ افطاری پہ یہ ڈشیں، یہ ڈشیں، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، آؤ سحریوں میں یہ کھاؤ، یہ کھاؤ. کبھی کھانے کی ایسی تہذیب انسانی تاریخ میں نہیں تھی جیسی آج پیدا. وہ ہرس ہی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنه. آدم کا بیٹا اپنے پیٹ سے بدترین برتن کوئی نہیں بھرتا. اسے تو کافی تھا چند لقمے لے لے. یخمن صلبہ، اس کی کمر سیدھی رہے اور بہت کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، معدے میں 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے پانی کے لیے، اور باقی ہوا کے لیے، سانس کے لیے. اللہ اکبر. تو اس وقت تک اسلام ڈیولپ نہیں کرے گا جب تک لا یعنی چیزیں، لا یعنی سٹنگز ہو رہی، گیدرنگز ہو رہی، پارٹیز ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ یہ مسلمان ہے جمع ہو رہا ہے، مہندیوں پہ جمع ہو رہا ہے، شادی کے 10 دن ہے، یہ فنکشن ہے، وہ فنکشن ہے، جمع ہو رہے ہیں، دوست ہیں جمع ہو رہے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آؤ وہاں پہ چلے، ادھر چلے. حضور نے فرمایا تم نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ پہ 10-15 اکٹھے ہو کر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضروری ہو جاتا ہے، لین دین کرنا ہے، رشتے ناتوں کی باتیں کرنی ہے. حضور نے فرمایا اچھا اگر گیدرنگ کرنی ہے نا، مسلمانوں کی گیدرنگ اس شرط کے ساتھ ہوگی، جس مجلس میں بیٹھو گے اپنی باتیں بعد میں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے کرو گے، پھر اپنی باتیں بھی کر لینا. میرے دوستو عزیز، ترکہ ما لا یعنی اور بے مقصد مجلسوں کا خاتمہ کرے. اور مغرب نے بڑی سازش کی باتیں تو آج کل ویسے بڑی ہو رہی ہیں. وہ سازش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے ہمیں لا یعنی کاموں میں الجھانے کے لیے ہماری جیبوں میں موبائل ڈال دیا. کون سا شخص ہے جو موبائل کو ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے؟ سوچ رہے ہیں، ترازو لگائیں اور خود کو خود ہی جج کرنے کی کوشش کریں.
فارغ بیٹھے بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت دل کی عبادت ہے. اور دل کی عبادت کیا ہے؟ جب دل فارغ ہو اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے لگ جائے. التفکر فی اللہ، اللہ کے بارے میں سوچنے کا وقت تم سے شیطان نے چھین لیا تمہارے ہاتھوں میں موبائل دے کر. جب فارغ بیٹھو نکالو موبائل، یہ دیکھو وہ دیکھو، ادھر کرو یہ کرو وہ کرو. میرے دوستوں عزیزو، اسلام میں حسن کیسے آئے گا؟ اسلام میں ڈیولپمنٹ کیسے آئے؟ سو جو نظام ایمان و عمل ہے اخلاص پہ کھڑا ہوتا ہے، لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑنے پہ کھڑا ہوتا ہے. اور تیسرا، شاید کسی طبیعت پہ یہ بات گراں گزرے لیکن میں سمجھاؤں گا اور کروں گا، ایمان و عمل کا نظام مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے سے قائم ہوتا ہے. آج کی تہذیب میں مسجدیں لوک ہو جاتی ہیں. اپنے اپنی حکمتیں ہوں گی، میں یہاں ان کی بات 24 گھنٹے کون سی مسجد ہے جو کھلی رہتی ہے؟ اس لیے کہ ہم مسجد سے ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہتے تھے اور صحابہ کا تعلق تھا. ہمارا مسجد سے تعلق کیا ہے؟ نماز کے لیے آئے، بھاگے بھاگے نماز کے لیے چلے گئے. اور یہ بھی جس کو اللہ توفیق دے دے. اور نماز کے لیے بھی لیٹ آنا ہے، گھڑیوں کا فتنہ. اذان ہو گئی کوئی گال نہیں جی، ٹائم دیکھتے. اقامت ہوگی پہنچ جائیں گے، تکبیر اولا رہ گئی، پہلی رکعت رہ گئی، پہلی صف رہ گئی، دوسری صف رہ گئی، تیسری رہ گئی، کوئی حرج. جو ہی سلام پیا بھاگے مسجد سے جیسے یہاں پہ پتہ نہیں جن چمٹنے لگے. جب تک مسجد ہمارا ٹھکانہ نہ بنے. اور حضور نے کیا لفظ استعمال کی، یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث. حضور نے فرمایا المسجد بیت کل تقی. اور سن لو 1400 سال بعد یا قیامت کی صبح تک جتنے معاشرے بنے، جتنی تہذیبیں بنے، مسلمان وہ ہوتا ہے. تقویٰ چیک کرنا چاہتے ہو، ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو چیک کرو. جو شخص متقی ہوگا اس کا ٹھکانہ اللہ کی مسجد ہوگی. المسجد بیت کل تقی. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ضامن اللہ، اللہ نے ضمانت لے لی ہے اس شخص کی لمن کان المسجد بیتہ، جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا. بیت کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بات ہے یبیت ہوتا ہے عربی میں رات گزارنا، اور بیت وہ ہوتا ہے جو آدمی رات گزارتا ہے، استراحت کرتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے سکون سے. گویا وہاں آنے کے بعد جانے کی جلدی نہیں ہوتی، سکون پاتا ہے جہاں، اس کو بیت عربی میں بیت کہتے ہیں. حضور نے فرمایا سن لو، اللہ ضمانت لیتا ہے اس شخص کے لیے کتنی چیزوں کی؟ جو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، گھر بنا لے. اللہ ضمانت لیتے ہیں بالروحی، اللہ اس کے دل کو راحت سے بھر دے. والرحمہ، اللہ رحمت برسائیں گے اس پہ. والجواز علی الصراط، قیامت کا دن ہوگا جہنم کے منہ پہ پل صراط رکھا جائے گا. ہم نے تو ایزی لے لیا پل صراط کو. حضور نے اور صحابہ چونکہ ایمان والے تھے، چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے، ان کو پتا تھا دنیا سے گزر جائیں گے جیسے گزرنا ہے، وہ آخرت بہت کٹھن ہے، وہ سفر کیسے کٹے گا پوچھنا چاہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا. حضور نے فرمایا جہنم کے منہ پہ رکھا ہوا پل سیدھا فلیٹ راستہ نہیں ہے، وہ پل ایسے ایسے مدح و مزلہ ایسے. حضور نے اس کی شکل بتائی. مدح اور ایسے کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں خشک ہیں، جماؤ گے رکھو گے چل جاؤ گے. مزلہ سلپری ہے، پاؤں رکھو سلپ ہوتا ہے. یہ راستہ ایسے ہے پھسلنے والا ہے، نیچے جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، وہ جہنم جس کو ہزاروں سال سلگایا گیا. اور حضور نے فرمایا اتنا سلگایا گیا جہنم کی آگ دوسری اپنی ہی دوسری آگ کی شکایت اللہ سے کرتی ہے، اللہ مجھے جہنم ہی کھائے جا رہی ہے. جہنم اپنی شکایت کر رہی ہے اللہ کو.
اس کے انگارے اوپر یہ راستہ. کوئی کہے گا یہ راستہ ایسا ہوتا ہے نا تو بسا اوقات اس کی ٹاپ فلیٹ ہوتی ہے, ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, آگے جا کے نا ایسے ہو جاتا ہے, تو چلو ادھر سے چڑھ چڑھ کے یہاں پہنچ جائیں گے. حضور نے فرمایا نہ نہ نہ, یہ جو پل صراط ہے جہنم کے منہ پہ پڑا ہوا, اس کا جو ٹاپ بنتی ہے نا, ادق من الشعر و احد من السیف, وہاں سے جا کر یہ باریک سے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. جو وہاں پہنچ گیا کٹ کے سیدھا جہنم میں گرے گا. حضور نے فرمایا جس نے مسجد کو اپنا گھر بنایا اللہ نے ضمانت لے لی ہے, میرے دوست میرے مہمان خوش ہو جا, جب پل صراط آئے گا اللہ تجھے اٹھا کر اس کے دوسرے پار لے جائیں گے. اور اللہ نے ضمانت لے لی الی الجنہ, جنت کے دروازوں تک پہنچاؤں گا, اور ضمانت لے لی الی رضوان اللہ, جب میں اپنی رضا کے پروانے تقسیم کروں گا تجھے بھی پروانہ ملے گا. کس کو؟ جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لی. ہمارے ٹھکانے کہاں ہیں؟ بازاروں میں. حضور نے فرمایا شیطان اکبر ابلیس اپنا خیمہ بازار میں لگاتا ہے, مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے. اس کا ٹھکانہ بازار ہے, اہل ایمان کا ٹھکانہ اللہ کی مسجد ہے. تو ایمان و عمل کا نظام کھڑا ہوگا مسجد سے جڑنے میں. فتنوں کے اس دور میں جو مسجد سے جتنا جڑ گیا, نماز سے پہلے آ گیا, نماز کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ تو جانا بھول گیا. او بھائی مسجد میں آنے کے بعد جانا کس کو یاد رہے, اسی لیے تو زندہ ہے. یہ کائنات بنی اسی لیے اللہ کے سامنے جھکو سجدہ کرو, اس کی بندگی میں آؤ. جب یہاں ایمان والا آتا ہے اسے جانا بھول جاتا ہے, اللہ اسی حالت میں لے جا اپنے پاس. عامر بن عبداللہ اللہ اکبر, سجدے کی حالت میں اللہ انہیں اپنے پاس لے گئے. یہی تو ہے. یہ ہماری حالت کیا ہے؟ فٹافٹ بھاگنا ہے, اذکار بھی نماز کے بعد پورے نہیں. یہ حدیث میں اپنے ساتھیوں کو سناتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی. صحابہ کی تو خیر کیفیت ہی, وہ تو اذان سے پہلے آ جاتے. بھئی صحابہ تو صحابہ تھے, ان کی شان ابھی اب شاہ صاحب سے سن رہے تھے. صحابہ کے شاگرد اور صحابہ کے شاگردوں کا سردار ہے تابعی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں میری زندگی کے 40 سال ریکارڈ پہ ہیں, ایک نماز میں بھی ایسا نہیں ہوا مؤذن اذان دے دے اور میں اس سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہوں. صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی. سوچیں یہ تابعی ہیں, صحابہ کیا ہوں گے؟ نماز پڑھی, اذکار کیے, سنتیں پڑھی, رسول اللہ کی مجلس سے اٹھنا ہی نہیں. اللہ اسی لیے زندہ تھے. یہ جنت ہے تیرا گھر, اسی میں جانے کے لیے تو زندہ ہے. کوئی پوچھے آج معیار اور سٹینڈرڈز بدل گئے, میں نے شروع میں کہا علم نہیں رہا تو پھر کچھ نہیں رہا. کوئی پوچھے مسلمان سے کس لیے زندہ ہو, یہ بنگلہ بنانے کے لیے, بینک بیلنس زیادہ ہو جائے, اولاد کا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے, اور یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں. مسلمان زندہ اس لیے ہے کہ کب اس کی موت ایمان اور عمل پہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آ جائے, اس لیے زندہ ہے. اگر اس لیے نہیں ہے پھر یہاں پہ 1000 سال جینا بھی بیکار, 1000 سال جینا بھی بیکار ہے. اور جب یہ یقین ہو جائے تو یہاں سے بھاگنا ہے, 2 منٹ بھی رہنا نہیں چاہتے. جب پتہ چل جائے اللہ ایمان پہ بات آئے گی تو راضی ہوگا, ابھی لے جا اپنے پاس. ہے یا نہیں ایسے؟ اللہ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھی حضور کے ساتھ, اذکار ہوئے, سنتیں ہوئیں, آرام تسلی سے جو جانا چاہتے تھے حاجت ضرورت سے چلے گئے, اور کچھ وہ تھے جو بیٹھے رہے. حضور آئے اور جلدی جلدی آئے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی سانس پھولی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا آ کے اب شروع, میرے ساتھیوں بشارتیں بشارتیں.
हुजूर क्या हुआ है? फरमाया हाज़ा रब्बुकुम क़द फ़तह बाब मिन अब्वाब समा, ये तुम्हारा रब है, उसने आसमान के दरवाजों में से खास दरवाजा खोला है। क्यों खोला है? हुजूर ने फरमाया युबाही बिकुमुल मलाइका, वहां मेरे रब ने फरिश्तों की मजलिस लगाई हुई है, तुम्हारा नाम लेके फरिश्तों के सामने अल्लाह फख्र कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं देखो ये मेरे वो बंदे हैं क़ज़ाउ फरीज़तन, ये फर्ज नमाज पढ़ चुके, जो मैंने लाजिम किया था वो काम कर चुके, लेकिन अभी भी मेरे घर से जाने के लिए तैयार नहीं, अगली नमाज का इंतजार करने के लिए मस्जिद में बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, ईमान और अमल का निजाम खड़ा होगा, मस्जिद को ठिकाना बने। आज कह रहे हैं जी वो स्कॉलर है, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जी, क्या करते हैं, 24 घंटे कैसे होते हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है, दीवाने और पागल हो गए हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आपसे बेहतर तो छोड़ दे, हुजूर जैसा भी कोई शख्स नहीं, और हुजूर ही मुता है, हुजूर के अलावा कोई इस काबिल नहीं उसकी पैरवी की जाए। हुजूर के शब रोज़ का अंदाज़ा लगाएं, हुजूर के शब रोज़ कैसे होते थे। आपकी ज़िंदगी के 24 घंटों में से अक्सर वक्त मस्जिद में गुजरता था। फजर में आए, सूरज तुलू हो गया, मस्जिद में ही हुजूर ने फरमाया जो शख्स नमाज जमात के साथ फजर की पढ़ता है, फिर अल्लाह का जिक्र करता रहता है, मस्जिद में बैठा रहता है, सूरज तुलू हो जाए 2 रकतें पढ़ता है, अल्लाह कहते हैं जाने वाले तोहफा लेके जा, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब उसको दिया जाता है। हुजूर बैठे रहते, फिर सवाल से पहले आ गए, सलातुज़ ज़ुहा हो रही है, फिर जोर की नमाज हो रही है, उसके बाद फिर मस्जिद में बैठे रहे, और मुस्नद अहमद की रिवायत में आ रहा है नमाज असर पढ़ के बैठे रहते, जिक्र करते, मगरिब की नमाज पढ़ के जाते। हमने मस्जिद के, और ये तो फितनों का दौर है, तो निज़ाम ईमान और अमल कायम होगा मस्जिद को अपना ठिकाना बनाने से। मैं जरा बात को मुख्तसर करके दूसरी चीज पे आना चाहता हूं। खसारे से निकलने के लिए ईमान और अमल का निज़ाम, और दूसरा तवासी बिल हक का निज़ाम है। इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। आज हम थर्ड पार्टी हैं दीन में, थर्ड पार्टी, ये माइक है ना, एक ये कंपनी ने माइक बनाया, दूसरे ने मार्केटिंग की, और हमने क्या किया, हमने बैठ के सुना, अच्छा लगेगा ले लेंगे, नहीं लगेगा छोड़ देंगे। दीन अल्लाह और उसके रसूल का है, और उसको फैलाने का ठेका मौलवी साहब और कारी साहब ने लिया, और हम क्या हैं, सामे, बस सुनते हैं, दिल करता है सुनते हैं, नहीं दिल करता नहीं सुनते। मस्जिद की आबियारी से, दीन की तरक्की से, लोगों के मुसलमान होने से, मुसलमानों के अल्लाह के करीब होने या दूर होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे है या नहीं है? थर्ड पार्टी है जी, दीन में शोभा बना हुआ है ना जी, दावत वाले काम दावत का कर रहे हैं। मैं आज यह जिम्मेदारी से बता के जा रहा हूं आपको, पिछली उम्मतों पे यह लाजिम नहीं था, इस उम्मत पे अल्लाह ने लाजिम कर दिया है। जो शख्स तवासी बिल हक, खैर की बात, दीन की बात बताने में, जारी करने में रोजाना किरदार अदा कर रहा है, ये खसारे से निकलेगा, इसको नजात मिलेगी। अदरवाइज आप समझे नमाज भी पढ़ ले, तौहीद भी इख्तियार कर ले, रसूलुल्लाह की हदीस सुन के जाए, हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत में वक्त आने वाला है, चेहरे बिगड़ जाएंगे, जमीन का सीना फटेगा, बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाएंगी, पत्थरों की बारिश होगी। सहाबा तो गोया रोंगटे खड़े हो गए। सहाबा ने कहा फनालिक वफीना सालिहून, अल्लाह के रसूल हमारे नमाजी किधर, रोजेदार किधर, हाजी किधर, उम्रा करने वाले किधर, वो कहां जाएंगे, वो सब हलाक हो जाएंगे। फरमाया हाँ हलाक हो जाएंगे, क्यों? इज़ा ज़हर अल खबस, जब वो दीन के मामले में थर्ड पार्टी बन जाएंगे, जब लोग ये सोचेंगे वो कर रहा है दीन का काम, बस वो समझाएगा दीन क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद मुआशरे में वो भी तबाह होंगे जो नेक हैं। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, दावत का काम, लोग अब 2 ताजिर नाराज हो जाएं, 5-6 मिलकर कहते हैं जी सुलह कराओ, सुलह कराओ। कितनी मखलूक है जिससे अल्लाह नाराज है। हमने कितने लोगों की अल्लाह से दोस्ती करवाई है, कितने लोगों से दोस्ती करवाई है।
میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، میں نے اس کے دین کے لیے کتنا سوچا ہے. یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے، رغبت نہیں ہے کہ میں ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے کہا نجات چاہیے ایمان اور عمل کے بعد، یہ تیسری شرط ہے. اگر دین کی دعوت دو گے اس سے خسارے سے نکلو گے، نہیں دو گے خسارے میں پھنسے رہو گے. ایمان عمل ہوتے ہوئے بھی جب عذاب آئیں گے تو تم اس کا شکار ہو جاؤ گے. تو دعوت اللہ کا کام ہر آدمی کی ذمہ داری اور فرض ہے. اور دعوت اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی قبر میں جواب مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں دینا، میں نے خود دینا ہے. میں اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے معاشرے کو روزانہ دعوت دیں، روزانہ دعوت دیں. ہماری ہر مجلس میں دین کی دعوت ہو، ہماری ہر گفتگو میں دین کی دعوت ہو، ہماری ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے شروع ہو، ہماری ہر گفتگو وائنڈ اپ ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر وائنڈ اپ ہو. یہ ہے تواصی بالحق، یہ ہے امر بالمعروف. اگر یہ نظام تواصی بالحق قائم نہیں ہوا، حضور نے فرمایا معاشرے میں برائی پھیل گئی اور برائی کا چرچا زیادہ ہو گیا، دین مغلوب ہو گیا، تو پھر اللہ تفریق نہیں کریں گے، پھر نیک بھی تباہ ہوں گے اور برے تو ہوں گے ہی ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کیا. مصعب بن عمیر مدینہ میں پہنچے اور جا کہتے ہیں میں نے دین کی دعوت، یعنی آپ دین کی دعوت دیں، دیکھیں نیکیوں کا اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ پہنچے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. سعد مسلمان ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی. سعد اپنے قبیلے میں گئے، جا کر کہتے ہیں سنو، قبیلے کے سارے مردوں اور عورتوں کو کہا مجھ سے جو تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ سے وفا کا اعلان کر دے. مورخین نے لکھا اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قبیلے کے سارے مرد اور ساری عورتیں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. ایک شخص نے ہمت کر کے دعوت کا کام کیا اور یہ سعد وہی ہوئے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب ان کی وفات ہوئی اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا اور حضور نے فرمایا جب یہ منافقوں نے حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا نا، کہنے لگے جی یہ تو ہلکا بہت ہے. حضور نے فرمایا احمق ہو، آسمان سے 70,000 فرشتہ سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے آیا ہے ایک شخص کی دعوت سے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ کوئی تصور نہیں تھا. آئے مسلمان ہوئے پھر تھرڈ پارٹی بن گئے، چلے جاؤ اللہ کے رسول اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کروں گا. نہیں، ایک شخص آتا مسلمان ہوتا، چاروں کو اور لے کے آئے، ان میں چاروں میں سے ہر ایک 10 اور لے کے آئے، ان میں سے 10 میں سے ہر ایک 50 اور لے کے آئے. یہ شمع سے شمع جلتی ہے. یہ دین کا نظام التواصی بالحق لازم ہے. جب سے زبانیں خاموش ہو گئیں خیر کا چرچا کم ہو گیا اور شر کا چرچا غلبہ پا گیا. اللہ اکبر. فتنوں کا عروج ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان و عمل کا نظام اور تواصی بالحق کا نظام اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ اس رات کو ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنی قربتیں عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.